سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى، صدق الله مولانا العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ قرآن مجید کی کلاس میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم پہلی بار قرآن مجید کی ان اہم آیات کو بورڈ پر دیکھنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ترجمے کی طرف بھی ہماری نگاہ جا رہی ہے۔ سمجھنے کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے مطابق سنوارنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ قرآن سمجھنا بھی ہے اور لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا بھی ہے۔ ہم پہنچا اس وقت تک نہیں سکتے پیغام کو جب تک ہم خود آگاہ نہ ہو۔ اب اگر ہمیں خود معلوم نہ ہو اور قرآن کسی کو ہم کیسے سمجھائیں گے، بات کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو ہم کرنٹ افیئر میں لائیں گے۔ کرنٹ افیئر میں کہ آج کے موجودہ حالات میں قرآن کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، آنے والے دور میں قرآن کی کیا اہمیت رہے گی اور کیا ضرورت رہے گی، یہ تب ہوگا جب ہم سمجھ جائیں گے۔ تو آج ترجمے کی طرف ہم جائیں گے، اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ ساتھ یہ دینا ہے کہ آپ نے غور و فکر کر کے کہ ایک ایک لفظ پر، تاکہ ہمیں ہر لفظ صحیح سمجھ میں آ جائے، اور سمجھنے کے بعد پھر ہم گھر جائیں، پھر نوٹ بک اٹھائیں، پھر تحریر کریں، پھر نوٹ لگائیں اور لکھیں، جتنا ممکن ہو سکے جتنی عقل رب نے دی ہے وہ قرآن کے اوپر استعمال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمت اور جرأت عطا فرما دے، اور یہاں بیٹھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ لفظ ہے یقولون۔ اچھا، یہ لفظ ایسا ہے، دیکھیں یہ یا اعلانہ ہے اور قول اعلانہ ہے، اور واو نون کیا ہے؟ اعلانہ ہے۔ یہ اتنے الفاظ ہیں۔ کسی لفظ کے شروع میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ اتنی بات آ جائے نا، اتنی بتایا تھا آپ کو، اتنی کیا بتایا تھا کہ کسی لفظ کے شروع میں اگر الف آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں تا آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں نون آ جائے، کسی لفظ کے شروع میں کیا جائے؟ یا آ جائے۔ یہ لفظ میں اس کو بریک کرتا ہوں، الف علادہ، تا علادہ، نون علادہ،
اور یا علالہ. تو جب یہ ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی لفظ شروع ہو جائے تو آپ ترجمہ دو زبانوں میں کریں گے، ایک حال میں ایک مستقبل میں. تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں کہ پریزنٹ میں کریں گے اور فیوچر میں کریں گے. اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یا کا ترجمہ وہ یا یہ ہوگا، تا کا ترجمہ تم ہوگا، آ کا ترجمہ میں ہوں گا، اور نا کا ترجمہ ہم ہوں گے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں یقولو، تو یہ یقولو ہوگا کہ وہ ایک آدمی کہتا ہے. لیکن میں اگر کہوں یقولون تو وہ سب کہیں گے، سب کہتے ہیں. اگر میں یہ کہوں تقولو، تم کہتے ہو، تقولون تم سب کہتے ہو. اب نقولو میں کہتا ہوں، اقولو میں کہتا ہوں، اور نقولو ہم کہتے ہیں. تو یہ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کہ کیا ترجمہ ہے کہ الف کو ہم کریں گے تو میں، تا کریں گے تم، نون کریں گے ہم، یا کریں گے یہ. یقولون یہ لوگ کہتے ہیں. آ کے معنی ہوتا ہے کیا، انا کے معنی بے شک ہم، لا آئے گا ضرور، کیا ہم ضرور. میم جب آ جاتا ہے تو آپ کو میں نے کہا تھا واو نون کے ساتھ اگر آ جائے اس کو ترجمہ کرتے ہیں والے، اور درمیان میں یہ واو نون علادہ ہے اور رددہ علادہ ہے. لفظ رددہ رد کر دینا، واپس کر دینا. کیا ہم ضرور واپس لوٹانے والے ہیں، واپس جانے والے ہیں. فی الحافرہ پہلی حالت میں، جو ہماری پہلی حالت تھی، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دوبارہ اس پہلی حالت میں لوٹائے جانے والے ہیں؟ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، جو مومن نہیں ہے ان کا یہ خیال ہوگا، کیونکہ اذا کیا، اذا جب، کن یہ لفظ کن ہو جائے، اور نا کے معنی ہماری، یہ دو لفظ ہے، نا کن نا، یہ دو لفظ ہے. کن معنی ہو جائے، کن فیکون، اور نا کے معنی ہماری ہو جائے. کیا؟ ازوامت ہڈیاں، اور نخرا بوسیدہ. جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمیں دوبارہ یہ حالت جو ہماری ہے اس میں دوبارہ ہم لوٹائے جا سکیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں قالو، کہنے لگے، دل کا یہ واپس لوٹنا، اذن اس وقت، کرتن، کرتن لفظ کررا سے. اگر میں یہ کررا یہاں لکھوں گا تو آپ اس کو اردو میں سمجھ جائیں گے کہ کررا کسے کہتے ہیں. یہ لفظ آپ کو نہیں آتا ہوگا اس وقت، لیکن میں اگر اس کو لگا دوں گا تو پھر آپ سب کو آئے گا. کرر کسے کہتے ہیں؟ پھر بولو جی دوبارہ. ہاں یہ دوبارہ کہتے ہیں. اسی سے لفظ آپ اردو میں استعمال کرتے تکرار. یہ اردو عربی سے نکالی گئی اس لیے کہ کہا کہ جب اسی طرح قرۂ ارض، قرۂ ارض پڑھتے ہیں نا، تو قرآ کس کو کہتے ہیں؟ زمین کی جو گولائی ہے اس کو قرآ کہتے ہیں، کیونکہ جہاں سے آپ روانہ ہوئے نا وہی آ جاؤ. تو ہم جہاں سے گئے ہیں دوبارہ واپس آنے والے ہیں. کیا اس وقت یہ دوبارہ واپسی جو ہے کیا ہوگی؟ خسارے والی ہوگی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. وہ پیدا کرنا تو بڑا مشکل ہوگا نا آپ کے خیال میں، ماڈل نہیں تھا تمہارا. دوبارہ تمہیں یاد واپس لانا میرے لیے کیا مشکل ہے. میں کوئی را میٹیریل تو جمع نہیں کرتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں، بس ایک آواز ہوتی ہے
کن فیکون، بس چیز ہو جاتی ہے. فإنما، بس انما مانے بس، صرف دیا وہ زجر، ڈانٹ کی آواز ہوگی، ڈانٹ والی آواز، ایک یعنی ایک ڈانٹ والی آواز ہوگی، ایک چیخ کا ڈانٹ والی سخت، اس میں آدمی کی سنتے ہی پریشان ہو جائے. تو فقی صاحب پھر فوراً ہم یہ سب کیا ہو جائیں گے، بالساحرہ، ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے. پھر قبروں میں سویا ہوا ہو، کاروبار کرنے والا ہو، پھر وہ نہیں کہے گا کہ اللہ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جس طرح ہم کسی سے کہتے ہیں نا ابھی آپ دکان جا رہا ہوں، ٹائم نہیں ہے، پھر آ جاؤں گا. تو یہ آواز سنتے ہی ہر شخص اپنی اپنی جگہ سے کیا ہو جائے گا، اس میدان حشر میں پہنچ جائے گا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے. اور جب ہم مثال دیں گے، کوئی مثال تو ہم کہتے ہیں یار فلاں آدمی کو یاد کرو کیا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، اور جس پہ قرآن اتر رہا ہے ان کو بھی بتا رہا ہے کہ ایک زمانے میں موسیٰ گزرے. اب اس موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے تاکہ ہماری سمجھ میں بات آ جائے کہ حال عطا کا کیا، عطا آتا سے ہے، آتا نہیں ہوتا ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں وہ آتا ہے، عطا عربی میں. تو عطا یہاں عطا یعنی آیا ہے، کا تیرے پاس حدیث. حدیث کس سے لفظ سے حدثہ، حادثہ، ایک حادثہ ہوا ہے نا، انسیڈنٹ ہوا ہے نا، وہ واقعہ، ہم اس کو واقعہ کہہ سکتے ہیں. واقعہ عربی میں واقعہ کو کہتے ہیں. حدثہ کے معنی وہ حادثہ جو رونما ہوا تھا، جو بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، وہ واقعہ، وہ خبر، وہ بیان، وہ داستان تم تک پہنچی ہے، آئی ہے. اب ہم آیا نہیں کریں گے نا، ہم کیا کہیں آئی ہے، کیونکہ خبر جو ہے وہ مؤنث ہے. کس کی خبر ہے وہ؟ ایک موسیٰ علیہ السلام تھے. کیا آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کے اوپر کیا گزری ہے؟ یہ مصر کی طرف بھیجے گئے تھے، مصر کی طرف، صرف مصر، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو پیغام دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. یہ صرف مصر کی طرف گئے تھے. مصر میں جو مارکا ہوا ہے، قرآن مجید نے اس مارکے کو اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا ہے کہ سورہ مومن میں بھی ہے، سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے، سورہ شعراء میں بھی ہے، سورہ کس میں، قصص میں، بہت تفصیل کے ساتھ. اور ابھی امام صاحب بھی بول رہا تھا حل عطا کا جنود فرعون و ثمود، یہ بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں. تو اس میں ایک یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کشمکش اور ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اللہ بتاتا ہے کہ جب یہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آ رہے تھے، کہاں سے؟ مدین سے. تو یہ جب مدین سے واپس آ رہے تو یہ وادی مقدس طوا میں جب داخل ہوئے تو کہہ رہے اس یاد کرو، اب یہاں پہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، یاد کرو اس وقت کو. اب اس کو ہم بریکٹ میں کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے جب. اس آگے نا یہ واقعہ کی طرف اشارہ ہے. نادا، نادا پکارا، ندا کی، منادی کا لفظ اسی سے، ہو کے معنی اس کو، یعنی جب اس کو پکارا، رب ہو اس کے،
رب نے بالواد وادی میں وادی مقدس کرتی ہے دعا کی وادی مقدس میں جب اس کو اس کے رب نے پکارا، کیا بڑی بات ہے، رب بات کرے، ان کا نام کلیم اللہ بھی ہے، اللہ ان سے باتیں کرتا. تو جب ہم نے اس کو وادی مقدس میں پکارا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے اوپر بھی یہی کچھ ہونے والا ہے جو ان کے ساتھ ہوا ہے، بلکہ آپ کو زیادہ ہوگا. اذهب ہم نے کیا کہا تھا؟ اذهب جاؤ، یہ کیا ہے؟ جاؤ. اب میں اذهب کو یہاں لے آتا ہوں، اذهب، اب میں یہ الف ہٹا دیتا ہوں، ذهب مانے جانا، گیا، اور اس ذهب کے ساتھ اگر میں میم لگاؤں گا تو یہ کیا ہوگا؟ مذہب کے معنی جانے والا، یعنی دین سے نکلنے والا، کیونکہ مذہب ہمارے قرآن میں نہیں ہے، مذہب قرآن کا لفظ نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف ایجاد کیا ہے. قرآن میں کیا ہے؟ دین ہے، دین. قرآن میں کہیں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اس لیے بچوں کو ہم کہتے ہیں تمہارا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے مذہب ہی کو کہتے ہیں. تو مذہب نہیں ہمارا کیا ہے؟ دین کیا ہے یہ بولے. یہ ہمارے اندر تبدیلی آ جائے تھوڑی سی نا، کہ مذہب کس نے لگا دیا آپ کو؟ قرآن میں ہے نہیں، اپنی طرف سے بولتے جا رہے ہیں ہم لوگ. اور ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، بزرگ کہتے چلے آ رہے ہیں تو اس لیے ہم مذہب کہتے ہیں. تو اگر مذہب بزرگ غلط تھے تو کیا ہم وہی غلطی بھی جائیں گے؟ ہاں، قرآن نے دین کہا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دین کہیں بس، کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر دین کوئی ہے تو اسلام ہی ہے. یہاں دیکھیں اذهب جاؤ، کس کی طرف؟ الا طرف کی طرف، فرعون کی طرف، یعنی فرعون کی طرف جاؤ. بے شک وہ کیا ہو گیا ہے؟ یقیناً وہ کیا ہو گیا؟ طغا، سرکش ہو گیا ہے. طغا کس سے نکلا وہ لفظ ہے؟ یہ لفظ ہے طاغوت. اردو میں آپ کہیں طاغوت، طاغوتی قوت. ایک لفظ آپ اردو میں استعمال کریں طغیانی، یہ تو بہت آسان ہے نا، یہ لفظ. طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ جب دریا بہ رہا ہوتا ہے اس طرح ایسے، تو یہ بڑا اچھا لگتا ہے اور ساتھ والی زمینوں کو بڑا سیراب کرتا رہتا ہے، ادھر بھی لوگ بورنگ کرتے ہیں تو پانی نکالتے ہیں. لیکن جب اس کو غصہ آتا ہے، بھپڑتا ہے اور طغیانی آ جاتی ہے، تو پھر ادھر ادھر کی بڑی بڑی فصلیں کیا کر دیتا ہے؟ تباہ کر. بس یہ بھی لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے آیا تھا یہ فرعون. اس کے اندر بھی سرکشی آ گئی تھی، لوگوں کو دبا رہا تھا، لوگوں کو لڑوا رہا تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون کی طرف جاؤ، کیونکہ وہ کیا ہو گیا؟ سرکش ہو گیا. اور ان سے کیا کہو؟ فقل، بس کہو، حل کیا، لکا تیرے لیے، تیری خواہش، الا طرف. اب تیری خواہش کیا ہے؟ کس طرف ہے؟ کیا تیری خواہش ہے ان کے تزکا، تو کیا ہو جائے؟ تزکیہ حاصل کر لو، تزکیہ پالو. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک ہو جانا. تزکیہ زکوٰۃ سے، زکاؤ. ہم جب زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو ہمارا مال کیا ہو جاتا ہے؟ ان کے پاس بھی لوگوں کا مال تھا، بہت مال جمع کیا تھا، بہت مال، لوگوں کا مال جمع کر کے اس کے پاس غریبوں کا مال، یتیموں کا مال پڑا تھا. تو یہ اشاروں میں بات ہو رہی ہے ان سے، وہ سمجھتا ہے، فرعون سمجھ رہا تھا، ہم نہیں سمجھتے، ہم تو زکوٰۃ کہہ دیں گے. انہوں نے کہا جو تمہارے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، لوگوں کا
پیسہ تو نے ہڑپ کیا ہے وہ کیا کرو تاکہ تمہارے مال کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، تو پاک ہو جائے۔ اچھا یہ چونکہ اشاروں میں بات کیوں ہو رہی ہے؟ قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے، اشاروں میں کیوں بات کرتے ہیں؟ تو اب اردو میں کہتے ہیں نا عقل مندوں کے لیے کیا کہتے ہو؟ اشارہ۔ تو عقل کون رکھتا ہو تب اشارہ کافی ہے۔ تو یہ قرآن عقل مندوں کے لیے ہے، بیوقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو عقل استعمال کرے۔ عقل استعمال ہی نہیں کر رہے تو کیا ہم عقل استعمال کریں قرآن کے لیے؟ آپ بتائیں نا، جتنے کاموں کے لیے ہم اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں کیا قرآن کے لیے بھی عقل استعمال کرتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اشارے مل نہیں رہے، ہمیں نہیں پتہ اشارے کیا ہے۔ یہ اشاروں کی زبان ہے اور اشارہ ان کو کرتا ہے جو ان کے پاس عقل ہو۔ اب جب ان سے بات ہو رہی ہے نا، ان سے یہ فرعون سے، یہ فرعون سمجھ نہیں لگا تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ وَأَهْدِيَكَ، اور آ کے معنی میں، اہدی کے معنی رہنمائی کروں، کہا تیری اور تمہاری رہنمائی کروں کس کی طرف؟ اِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف۔ فَتَخْشَىٰ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ خشیت اختیار کر لو۔ تمہارے دل میں کیا ہو جائے؟ اللہ اندر داخل ہو جائے۔ اس وقت تمہارے دل میں اندر خوف نہیں اللہ کا، تاکہ یہ میں تمہاری رہنمائی کروں اور تمہارے اندر خشیت طاری ہو جائے کہ غریبوں کا مال کھانا، غریبوں کا مال ہڑپ کرنا، لوگوں کا آپس میں لڑوانا کتنا جرم ہے، یہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ FIR پہلے کٹ چکی تھی ان کے اوپر، آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کے ہاتھوں سے ایک جو ہے وہ ان کا آدمی قتل ہو گیا تھا، اور جو ہی قتل ہو گیا تو پتہ چلایا گیا کہ ہے کون آدمی، کیونکہ صبح صبح نکلتے تھے، واک کرتے تھے، ان لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، چونکہ یہ تو کس کے گھر میں تھا؟ فرعون کے گھر میں ہو تو فرعون کون تھا؟ بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ کے گھر کا آدمی کا کیا ویلو ہوگی؟ ہاں، یا تو پولیس افسر آ جائے تو آدمی کہہ رہے یار یہ دیکھو، یہ ان کو اتھارٹی کتنی ہوگی۔ فرعون تو اس پہ فخر کر رہا تھا، 30 سال تک تربیت کرتا رہا، اور یہ ملا کیسے پتہ ہے آپ کو؟ کیسے ملا تھا؟ اس کی ماں کو وحی ہوئی اور کہا کہ اس کو ایک باکس میں بند کر دو، یہ بچ جائے گا فرعون کی قتل و غارت گری سے۔ انہوں نے روتی رہی ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے دل میں بہت حسرت تھی کہ میرا بیٹا گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میں تمہارے واپس لانے والا ہوں، تمہاری گود میں آنے والا ہے۔ آپ فکر نہیں، بلکہ میں اس کو پیغمبر بنانے والا ہوں، اس کو میں حکمت دوں گا، علم دوں گا۔ لیکن ماں کا دل، قرآن کہہ رہا ہے کہ پھر بھی رو رہی تھی کہ میرا بیٹا مجھ سے غائب ہو گیا۔ اچھا، جس وقت یہ بکسے میں ڈالا نا اور دریا میں جاتا رہا تو ان کی بہن تھی چھوٹی، تو ماں نے کہا کہ تم بھی بکسے کے ساتھ جاتی رہو، پتہ نہیں کہاں جائے گا یہ بکسا۔ ان کو یہ پتہ تھوڑی تھا کہ جا کر کہاں رکے گا، تم جاتی رہو، جہاں دیکھو کہاں تک یہ بکسا جاتا ہے، جہاں تک تم چلی جاؤ پھر واپس آ جاتا۔ اور قریب کہیں 2-3 فرلانگ کے اوپر، میل کے اوپر ان کا محل، ان کا گھر تھا فرعون کا، اور وہیں سے دریا گزر رہا تھا۔ تو وہاں کسی کی نظر پڑی، انہوں نے اٹھایا، اٹھا کر کے جب لے آئے، بکسا کھولا گیا تو کہا کہ اس میں تو بچہ ہے۔ وہ ہنستا، خوبصورت ترین بنی اسرائیل کا بیٹا بچہ ہے، وہ اس کے بال اتنے سنہرے، اتنے خوبصورت آنکھوں کے ساتھ، اتنا زبردست چہرہ،
تو فرعون کی بیوی نے کہا ہمیں تو بیٹا ہمارا کوئی اولاد ہی نہیں ہے، ہماری اولاد ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں ایسے دے دی۔ فرعون نے کہا یہ باقی ہمیں یہ تو ہمارا بچہ ہو گیا، اب اس کو پالیں گے، یہ ہمارے لیے خطرے کا موجب نہیں بنے کیونکہ ہماری نگرانی میں بڑا ہوگا۔ اب یہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے فرعون، یہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کسی کو بھی کسی کے دودھ کو منہ نہیں لگا رہا۔ اب یہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اگر دودھ نہ پلایا گیا تو پھر یہ کیا ہوگا۔ اب بھائی سے پوچھا کیا کریں، بھائی لاؤ آواز دے دو اور جتنا پیسہ کوئی چاہے نا ہم دیں گے، لیکن اس کو دودھ کا انتظام ہو جائے۔ اتنے ان کی بہن وہی تھی، ان کو تو نہیں پتا یہ کون ہے۔ بہن نے کہا کہ مجھے ایک پتہ ہے، ایک ہے عورت ہے، اگر کہیں تو میں لے آؤں۔ انہوں نے کہا جلدی لاؤ، جلدی لاؤ تاکہ بچہ ہمارا کہیں بیمار نہ ہو جائے، بھوک سے پریشان نہ ہو جائے۔ تو وہ فوراً لے کے وہیں آ جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، میرا بھائی جو ہے، وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اب جا کر اس نے اٹھایا، گود میں لگایا، کتنی ٹھنڈک پہنچ گئی ہوگی نا۔ اللہ نے فرمایا کس طرح، میں نے تمہاری گود میں لا کر پھر دوبارہ لگا دیا نہیں، تو میں ایسی کرتا ہوں۔ جس کا یقین پختہ ہو جائے اس رب پہ، اس کے لحاظ سے وہ کھول دیتا ہے۔ پھر یہ بڑا ہوتا رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تربیت ملی کس کے گھر میں؟ تو فرعون نے کہیں ان کو سیاست سکھائی ہوگی یا نہیں؟ نہیں سکھائی ہوگی، کیونکہ سیکنڈ اب فرعون کے بعد دوسرا بادشاہ تو یہ ہونے والا ہے نا۔ تو بادشاہت کے سارے رموز کس کو آ گئے؟ یعنی کیپٹلزم ہو، نیشنلزم ہو، سیکولرزم ہو، جتنی بھی سیاست کے امور ہیں وہ سب سمجھ گئے۔ لیکن ظلم تھا اس ملک میں، بہت ظلم تھا، یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اس طرح ہوگا۔ یہ جب ایک آدمی کو انہیں قتل کیا ہے، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، تو بنی اسرائیلیوں پہ زیادہ ظلم تھا۔ وہ جو مارنے والا تھا وہ فرعونی قوم کا تھا، تو اس نے آواز لگائی بنی اسرائیلی نے کہ دیکھو جی موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے۔ تو نے جا کر کہا اور تم کیوں مارتے ہو؟ اس نے کہا تمہیں کیا پڑی؟ تو اس کے پھر اور لگاتے ہی وہ ڈھیر ہو گیا۔ اب یہ 2 دن تک کسی کو نہیں پتا تھا کس نے مارا، لیکن کہیں پتہ چل گیا، کیونکہ دوسرے دن دوبارہ جب یہ واک کرنے لگے، دیکھا پھر وہی آدمی دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ اب اس نے بجائے اس کے ان کے اوپر ہاتھ مارنے کے اٹھایا ہاتھ۔ اس نے کہا کل اس کو بھی قتل کیا، آج مجھے قتل کرو گے؟ بات کیا ہو گئی؟ کھل گئی۔ بات پہنچی کہاں تک؟ فرعون کے گھر تک، اور فرعون کے پارلیمنٹیرین کو مشورہ ہو گیا کہ اس طرح اگر یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے تو ایسا نہ ہو ہمارے لیے مصیبت بن جائے، اور انہیں قتل کر دیا تو قتل کا اب کیا ہے سزا، کیا ہوگی؟ قتل کر دیا جائے اس کو۔ یہ ہماری طرح حکومت نہیں تھی، بالکل باقاعدہ قتل کا مقدمہ ہو جاتا اور قاتل کو ختم۔ وہاں ایک پارلیمنٹیرین تھا، اس نے کہا آ کر اس سے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے خلاف مشورہ ہو گیا ہے، اب آپ پکڑے جاؤ گے، بہتر یہ ہے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ یہ وہاں سے نکلے ہیں، اور نکلتے ہی کہاں پہنچے؟ مدین پہنچے۔ پتہ نہیں کتنے دنوں کا راستہ ہے وہ۔ وہاں جب پہنچے ہیں، نہ ان کے پاس کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ کوئی بسترا ہے، کیونکہ تو نکلے نا گھر سے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ جا رہے تھے نا، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کہ ادھر سے تو نہیں آئے، ادھر سے تو نہیں آئے۔ جب آدمی جا رہا ہوتا ہے نا، بھاگتا ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر بھی بھاگتا ہے، ادھر دیکھتا ہے۔ یہ قرآن اس کا پورا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو پھر وہاں جب دیکھا ایک بہت جمع غفیر
یعنی بہت سارے لوگ کیا ہے جمع ہیں اور اپنی مویشیوں کو کیا کر رہے ہیں. وہاں 2 لڑکیاں کھڑی ہیں کونے میں، وہ انتظار میں ہے کہ یہ مجمع ختم ہو جائے اور پھر ہم اپنی باری پر اپنی مویشیوں کو پانی پلائیں. انہوں نے فوراً جا کر، یہ تو غیر ملک آدمی ہیں، یہ وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یار اتنے بیس لوگ ہیں، یہ خواتین ہیں، ان کا کوئی خیال نہیں کرتے. انہیں جا کر بہنوں کیا معاملہ ہے آپ کے ساتھ؟ کہ جی ہمارے طرز معاملہ، ہمارا باپ جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے اور ہمارا کوئی ہے نہیں مویشیوں کو پانی پلانے والا. ہم لے کر آئی ہیں، لیکن جب تک یہ لوگ اپنی مویشیوں کو پانی نہیں پلائیں گے اس وقت تک ہم انتظار کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. فوراً گیا اس جمع غفیر میں، ان سے ڈول لیا اور ڈول اٹھانے میں وہ بہت وزنی تھا، یہ اٹھا کر لے آئے. وہ تو طاقتور تھے بڑے، اور لا کر کے پانی پلوا کر کے کہ جی آپ جائیں. اور خود جا کر کے قرآن کہہ رہے ہیں کہ ایک درخت کے نیچے اور کہا اے رب میں بھیک مانگنے والا نہیں ہوں، کسی سے بھیک نہیں مانگتا ہوں. کتنے عرصے کا بھوکا ہوگا، کیا تکلیفیں ہوں گی. نہ کسی سے مانگتا ہوں، نہ کسی در کا محتاج ہوں، میرے تیرے در کے فقیر ہوں. جب تک تو نہ دینا میں کسی سے نہیں مانگوں گا. اللہ اکبر. لما انزلت الیہ، میں فقیر ہوں تیرے در کا. قرآن کہہ رہا ہے نا، کتنی بڑی بات ہے یہ. اور یہ وہاں جا کر جب بچیاں گئی ہے تو نے کہا، باپ نے کہا جلدی کیسے آ گئی آج؟ انہوں نے کہا جی آج کوئی ایک آدمی ہے وہاں پر، بڑا حیادار ہے، بڑا مضبوط، بڑا تھا کہ سب لوگوں میں گیا اور ہمیں پانی لا کر کے پلا کر کے ہمیں رخصت کر دیا، لیکن کوئی بات ہم سے نہیں کی ہے کہ کون ہے کیا ہے، نہ ہم نے بات کی ہے. انہوں نے کہا جاؤ اس کو لے آؤ. وہ گئی اور کہا کہ ہمارا ابو آپ کو بلا رہے ہیں. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی حیاداری کا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچتا ہے. انہوں نے لڑکی سے کہا کہ بہن آپ پیچھے آئیں گی، میں آگے جاؤں گا. آپ کیا کرو گی؟ پیچھے میں، تاکہ میری نگاہ کہیں تمہاری جسم کے کسی حصے پہ نہ پڑ جائے. یہ اپنے دل میں کہا نا اس نے. آپ مجھے پیچھے سے بتاتی رہیں کہ گھر کہاں ہے، کیا مقام ہے پیغمبروں کا. اور پھر جب گھر پہنچے تو ساری باتیں پوچھا ہوگا شعیب علیہ السلام نے، کیا معاملہ ہے تمہارے ساتھ. انہوں نے کہا فرعون اس طرح ہو گیا، یہ ہو گیا. تو فرعون کی تو ساری داستانیں سب کو پتہ تھا کہ کتنا جبر، کتنا ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ گمزن ہے، لوگوں کو کس طرح لڑوا رہا ہے، کس طرح لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، اور ان کے کتنے زیادہ داستانیں لوگوں تک پہنچی ہے. تو کہا کہ ان کو لے آؤ، یہ بات کرتے تمہارے ساتھ. اب ایسا کرو کہ تم ہمارے گھر میں رہو گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، مجھے اور کیا چاہیے، اور میں ایک بیٹی تمہیں دے رہا ہوں. میں نے کہا وہ لیکن 8 سال تک تم یہاں رہو گے، پھر اگر 2 سال اور لگا دو گے تو تمہارا احسان ہوگا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، میں تو چاہتا ہی ہوں مجھے جگہ، وہاں تو مجھے چھوڑ نہیں رہے. اللہ تعالیٰ کس طرح جگہ دیتا ہے، کس طرح مکان دیتا ہے، کس طرح گھر بساتا ہے، کس طرح پانی سے نکالتا ہے، کس طرح ماں کی گود میں لاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی ساری تعلیم اور شعیب علیہ السلام کی وحی کی تعلیم ساری لے کر کے جب واپس لوٹ رہے تھے تو وادی مقدس میں پھر رب نے کیا کر دیا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس. اب تمہارے پاس علم کیا ہو گیا، جدید علم بھی آ گیا اور وحی کا علم بھی آ گیا. جب تک جدید علم اور وحی کا علم دونوں نہ ہو آپ رول نہیں کر سکو گے. یہ قرآن سے یہ بات ثابت ہو. اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کا علم نہ ہو تو کیا وہ فرعون کے اوپر رول کر سکتے تھے؟ وہ قانون چلا تھا، وہی قانون نہ جو قانون چل رہا تھا. اس قانون کو ختم کرنے کے لیے قرآن کا علم بھی ہونا چاہیے اور آکسفورڈ کا علم بھی کیا ہے پتہ ہونا چاہیے. آکسفورڈ جب بن رہا تھا نا، آکسفورڈ 1890 میں بنا ہے. کب
اس وقت فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی تھی. 1888 میں وہ بن رہا تھا, 1890 میں فتاوی عالمگیری لکھی جا رہی تھی. اس طرح کا ایگزیکٹ تاریخ نہیں پتا, لیکن آج کتنے لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں جدید علوم کے ساتھ, اور جتنے نکلے ہیں وہ آپ کے وزیر ہیں, ہے یا نہیں ہے؟ اس وزیروں میں ایک عمران خان بھی آکسفورڈ کا ہے نا, یہ بلاول بھی آکسفورڈ کا ہے. وہاں سے نکلنے والے وزیر بنتے ہیں. تاج محل سے نکلنے والا ایک وزیر بھی آج تک نہیں بنا. اس لیے یہ علوم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. بات بڑے لمبی ہو جاتی ہے, میں نہیں بیان کر سکتا. آئندہ کی کلاس میں ضرور بیان کروں گا آپ سے کہ کیا ہوا, کیا معاملات ہوئے اور کس طریقے سے ہو گئے. لیکن اللہ نے یہاں کہا کہ جب جاؤ گے نا دربار میں, فرعون کے ساتھ نرم انداز میں بات کرنی ہے. وہ جو بھی بات کریں آپ نے کیا کرنا ہے, سننا ہے. وہ کیا کیا کرے گا, وہ تو یہاں تک کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں, انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرے گا. کہیں ہاتھ نہیں اٹھانا, کیونکہ ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا ہے. دلیل کی دنیا میں بات کرو. اور ان کا ڈائلاگ جو ہے نا, اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا جواب دے رہے ہیں. جب تک وہ بے بس ہو جاتا ہے پھر ان کے پاس معجزے بھی ہیں. اس سے میں آتا ہوں اگر آپ کو کہ جب واپس جا رہے تھے کہ اذهب الى فرعون انه طغى, کہ فرعون کی طرف جانا ہے, اللہ سے کہا اللہ میں وہاں جاؤں گا, وہ تو بڑا سیاستدان ہے, زیرک آدمی ہے, باتوں میں لوگوں کو لے لیتا ہے, میں کیا کروں گا. اور میرے خلاف FIR کٹھی بھی پہلے سے, جو ہی پہنچوں گا مجھے گرفتار کر لیں گے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ڈرا نہیں کرتے, آپ جائیں ضرور. تو کہ مجھے کوئی معجزہ مل جائے تاکہ میں ان کو دکھا سکوں کہ میں پیغمبر تو ہوں. تو کہہ رہی عصا ہے تمہارے لیے کافی ہے. کہ عصا کیا کرے گی, کہ اس کو پھینک دو ذرا. پھینکتے ہی وہ کیا بن گیا تھا, اژدہا بن گیا. اژدہا بنتے ہی نہیں اسے بھاگ گئے. یہ کیا ہے, یہ کون سا معجزہ ہے, اس کو اٹھا کے کیسے لے جاؤ. تو کہا کہ جاؤ اس کی گردن سے پکڑ لو. جو ہی گردن سے پکڑ, وہ کیا ہو جائے, دوبارہ کیا ہو گیا, وہ لاٹھی بن گیا. وہ اژدہا ختم. بالکل فرعون بھی اسی طرح اژدہا بنا ہوا ہے, بس تمہاری 2 انگلیوں کی دیر ہے. جب یہ انگلیاں پہنچ جائیں گی نا گردن تک, وہ بھی کھوکھلا ہے اندر سے. اور یہ جتنے بھی فرعونیت کے ذریت کی اولاد ہے, فرعون کی اولاد ہے ساری, آج تک ان کے اندر کوئی زیادہ طاقت نہیں ہے. یہ اوپر سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں سارے کے سارے. اور جتنی بھی ذریت ہے ان کی آج بھی ہے, کل بھی ہوگی, لیکن ان کے اندر کوئی طاقت نہیں. موسیٰ پیدا ہو جائے نا, بس ان کی گردن تک انگلیاں پہنچ جائے. اب یہ وہاں پہنچے وہاں پہ دربار میں. اب ان بات ہو رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ہاتھ دکھا دیا. ہاتھ دکھاتے ہی پورا حال کیا ہو گیا, رونق ہو گیا. جب حال رونق ہو گیا تو لوگوں کے اندر تو زبردست تبدیلی آ گئی نا, کہ یار یہ تو کوئی ایسا آدمی آ گیا ہے, کون زبردست, جانتے تو تھے ان کو نا, کوئی پرانا آدمی تو نہیں ہے, نئے آدمی تو نہیں ہے, کوئی پرانا ہی تھا, ان کے ہی تھا. پھر انہوں نے جب عصا کو کر دیا اور زیادہ, اب لوگوں کے دل کیا ہو گئے, مائل ہو گئے. اس کے اندر ان کے آدمی پیدا ہو گئے, کافی لوگ ان کی طرف کہ یار یہی آدمی تو چاہیے, ہمیں ایسا آدمی چاہیے جن کے اندر اتنی طاقت ہے, اتنی قوت ہے. یہ پھر کیا ہوا, پھر کس طرح ہوا معاملہ, انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں. آئندہ کی کلاس میں آپ آئیں گے, نہیں آؤ گے نا تو یہ واقعہ آپ نہیں سن سکتے. ہاں جی بالکل. فَأَرَاهُ, بس کیا کر دیا, دکھا دیا. بس پھر دکھایا وہ اس کو الآیا, معجزہ الکبریٰ, بہت بڑا معجزہ دکھایا. آیت کے معنی کیا ہے, معجزہ.
آیت کے معنی آج یونس علیہ السلام ہو یا یوسف علیہ السلام ہو یا کوئی بھی پیغمبر ہو، موسیٰ علیہ السلام، کسی کا معجزہ نظر نہیں نظر آ رہا ہے. ایک معجزہ نظر آ رہا ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جو قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ معجزہ ہے جو آج موجود ہے. یہ سب سے بڑا معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا، کہ آج بھی وہ ان کے معجزے زندہ ہے، لیکن باقی پیغمبروں کے معجزے نہیں زندہ. یہ اللہ کا رسول ہے آخری، جو اللہ نے اس قرآن کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اس کو سمجھنا اور مجھے بھی اس کے اوپر عمل کرنا اور آپ کو بھی عمل کرنا ضروری ہے. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کی فکر کے لیے قبول فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپ کی ویڈیو بن رہی ہے، اگر آپ کو کسی کو